الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن مع العلی والعلی مع القرآن الحق مع العلی والحق مع العلی مع الحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو شہید ابن شہید کی شہادت سے قبل حضرت علی شیر خدا کا مقام، آپ کا احترام، آپ کی عظمت اور اسلام میں آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی شیر خدا فاطمہ بنت اسد کے بیٹے ہیں، حضرت ابو طالب کے شہزادے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کزن ہیں اور چوتھے خلیفہ ہیں، داماد رسول ہیں۔ بہت سارے رشتے ہیں حضور کے ساتھ، اور حضرت علی شیر خدا شہنشاہ ولایت بھی ہے۔ قیامت تک جو بھی ولی بنتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن آپ کی مہر سے ہوتی ہے۔ قیامت تک ولایت میں آپ سرتاج ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ جو گئے ہیں کعبہ میں، ولادت حضرت علی شیر خدا کے سائنس ہے ماں۔ آپ کا نام اور آپ کو تربیت اللہ کے آخری نبی نے دی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی شیر خدا کے ڈائریکٹ استاد ہیں۔ آپ نے ہی حضرت علی شیر خدا کو پالا ہے۔ جو جس کے ساتھ آدمی وقت زیادہ بسر کرتا ہے اس کی محبت ایٹومیٹیکلی اس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے، اور جہاں تربیت بھی شامل ہو۔ اور سب سے پہلے جب حضرت علی شیر خدا نے ولادت کے بعد آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ پہلی نگاہ میں انہوں نے رخ زیبا مصطفیٰ کو دیکھا، اور حضور کو دیکھنا، اس کو دنیا کی ساری عبادات اکٹھی کر دیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ دس از اے ٹرم ان اسلام۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تمام دنیا کے کتب، ابدال، اولیاء، ان کی عبادات اکٹھی کر دی جائیں تو جو صحابی کا گھوڑا ہے اس کی ناک میں جو مٹی ٹھہر جاتی ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ صحابی ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے حضور نے اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے کس کو یہ دولت ملی؟ حضرت علی شیر خدا کو۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے بعض لوگ ڈسکس کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، نہ ان کے ایمان کا سلسلہ ہمارے اعمال سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی ہمارے عقائد سے اس کا تعلق ہے، نہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اتنا میں کہہ دوں، جہاں تک میری ریسرچ ہے، جہاں تک میرے قرآن پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، قرآن میں آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اے محبوب، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فآوا، پس اس نے پناہ دی۔ کس کی گود میں پناہ دی؟ آپ کے والد کا تو اس وقت انتقال ہو گیا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے تھے۔ پھر جب پیدا ہوئے تو آپ کی امی حضور کا وصال ہوا مقام ابوا پر جب آپ 6 سال کے تھے۔ پھر جب 8 سال تک آپ 2 سال اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس رہے، اس کے بعد ان کا بھی سایہ اٹھ گیا۔ پھر کس نے حضور کو پالا؟ حضرت ابو طالب نے۔ تو جس گود میں اللہ نے پناہ دی اس گود کو خدا جانے، مصطفیٰ جانے اور اس کا رب جانے۔ ہم سائلنٹ ہیں۔ ان کے ایمان کے بارے بھی ہے روایات، اور ایمان نہ لانے کے بارے بھی ہے۔ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا ان کے پاؤں کے نیچے آگ پہنچی ہے، باقی میری وجہ سے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن ان کی قربانیوں کا یہ عالم تھا کہ جب طائف کے میدان میں حضور نے ہجرت کی، 3 سال اپروکسیمیٹلی آپ نے پتے کھا کے گزارا کیا۔
اپنے محمد کریم کو بھتیجا سمجھ کر، چلو نبی نہیں سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر اتنی قربانیاں دیں۔ حالت یہ تھی کہ حضرت علی کے بسترے پر حضور کو سلاتے تھے اور علی کو حضور کے بسترے پر سلاتے تھے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو میرا بیٹا شہید ہو جائے، محمد کریم پر آنچ نہ آئے۔ اس لیے ان کی قربانیاں اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے حوالے سے we have to be silent about the faith of حضرت سیدنا ابو طالب۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کے شہزادے حضرت علی شیر خدا کے باپ ہیں۔ اور ان کی ماں کے بارے بتاؤں، حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب وصال ہوا تو پتہ کیا ہوا؟ حضور سرور عالم سے سامنے جب ان کی قبر کھدوائی، حضور خود تشریف لے گئے۔ حضور نے اس قبر کے اندر اللہ کی بارگاہ سے جو دعا کی، اب ٹائم نہیں میں وہ بتاؤں، آپ نے آپ کی امی حضور کے لیے دعا کی، اس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ بڑی فیمس دعا ہے، اور اس میں اللہ کے محبوب نے اپنا وسیلہ دیا کہ اللہ تجھے اپنے محمد کا وسیلہ دے کر میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا، ان کے سوال و جواب آسان کر دینا، اگلا جہان اور اگلی گلیکسی ان کے لیے اوپن کر دینا۔ تو مختصراً حضرت علی شیر خدا کا جو نام ہے وہ بھی بڑا عظیم اور عظیم نسل سے آپ کا تعلق ہے، اور حضور کے سکے چچا زاد بھائی ہیں، اور سب سے پہلے دولت ایمان آپ بچوں میں سے لائے، اور وہ علی سبحان اللہ جو خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو اس کے دانت ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا علی کیا ہو گیا؟ جب خیبر میں ہوتے ہو تو تیری جرت کا یہ عالم، جب اللہ کے گھر میں آتے ہو تو علی نے جواب کیا دیا؟ فرمایا جب وہاں ہوتا ہوں تو رب کی رحمت اور طاقت کار فرما ہوتی ہے، جب اس کے گھر میں آتا ہوں تو پیور علی بن کے آتا ہوں۔ اس لیے قرآن نے بہت کچھ آپ کی شان بھی بیان کی۔ جب آپ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ نور پیدا کر دیتا ہے، جس نور کے آئینے میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ آپ بھی بڑے لوگ ہیں، لیکن میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کے تصدق سے ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، جن کی وجہ سے امام ہیں، جن کی وجہ سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، جن کے قربانیوں کے نتیجے میں ہم اللہ اور اس کے رسول سے آج بھی پیار کرتے ہیں 1500 سال گزرنے کے بعد۔ یہ تھی شان علی، مختصر مگر جامع۔ انشاءاللہ وی ول کنٹینیو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔ آمین، الحمدللہ۔